انسانوں کے لیے اور جنوں کے لیے شریعت ایک رکھی. ہر دور کے اندر، ہر زمانے کے اندر یاد رکھو جو نبی آتا رہا اس زمانے کے جن اور انسان اس کی شریعت کے ماتحت ہوا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسانوں میں سے مردوں عورتوں کو نبی کی شریعت کا پابند بنایا ہے، یاد رکھنا اسی طرح سے ہر نبی کے زمانے میں جو جنات ہوئے ان جنوں کے مردوں کو اور عورتوں کو بھی اس نبی کی شریعت کے ماتحت بنایا. تو جو جن نوح علیہ السلام کے وقت تھے وہ ان کی شریعت کے پابند تھے، اور اگر ان کی عمر زیادہ لمبی ہو گئی، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جنوں کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں سال بھی لمبی ہو جاتی ہے. تو جو نبی جس جن کو ملا اس نے جن کو شریعت بتائی تو اس جن کے اوپر اپنے زمانے کے نبی کی شریعت کو ماننا واجب ہوا. پھر اگر وہ نبی فوت ہو گئے اور جن کی عمر لمبی ہے تو اس کے بعد اس کو دوسرا تیسرا چوتھا جو بھی نبی ملتا جائے گا اس جن مسلمان مرد عورت پر یا کافر پر اس نبی کی شریعت کا حکم ماننا ضروری ہوتا چلا جائے گا. آتا ہے حدیث شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تقریباً کم از کم 7 دفعہ ورنہ 4 دفعہ تو ضرور جنات حضور کی خدمت میں آئے. 3-4 دفعہ سے کم نہیں اور 7 دفعہ کی اطلاع ہے کہ 7 دفعہ کے قریب جنوں کے قافلے، جنوں کے وفد، جنوں کی جماعتیں، جنوں کے گروپ، ان کی ٹولیاں بن بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے رہے. بلکہ حضور مکہ مکرمہ میں ہی تھے ابھی تو وہاں بھی جنوں کا وفد آیا. حضور صبح کی نماز پڑھ رہے تھے مقام نخلا کے اندر، نخلا ایک جگہ ہے، تو جنوں کا ایک ٹولہ درختوں کے پیچھے چھپ کر، حالانکہ وہ نہ بھی چھپ سکتے تو لوگوں کی آنکھوں سے چھپ سکتے ہیں لیکن نبی کو معجزے کے طور پر جن اصل شکل میں نظر آ جاتا ہے. تو وہ درختوں کی اوٹ میں چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تلاوت کرنے کا صبح کی نماز کے وقت میں جو آپ نے قرات کی وہ سنتے رہے. اور وہ بات لمبی ہے کہ وہ جن کیسے آئے، کیوں آئے، کیا قصہ ہوا، کتابوں سے اتنا پتہ چلتا ہے. کیوں حدیث شریف سے پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی برکت سے ایک نیا کام یہ کیا کہ حضور سے پہلے جتنے جنات تھے یہ آسمانوں کی طرف جایا کرتے تھے اور جہاں جہاں فرشتوں کا پہرا ہے، فرشتوں کی چوکیاں ہیں، ان کے کھانے ہیں، ان کی فرقے ہیں، ان کی چنگیاں ہیں، یہ فرشتوں کے مرکزوں کے پاس جا کر کان لگا کر فرشتوں کی گفتگو سنا کرتے تھے اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام ملتے رہتے تھے. تو فرشتوں سے جو بات نہیں معلوم ہوتی تھی وہ یہ جنات نیچے لا کر پنڈتوں کو، کوکوں کو، پادریوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے. اور یہ لوگ آ کے اپنے مریدوں کو جو تعویذ لینے آتے تھے، جو جادو کرانے آتے تھے، جو ان سے حال پوچھنے کے لیے آتے تھے، یہ مہنت پوپ اور جگادری جتنے بھی تھے، جوتشی، رمال، جفال، نجومی، جادوگر، یہ آگے لوگوں کو بتاتے تھے. لوگوں کو حیرت ہوتی تھی کہ جس بات کا ہم کو پتہ نہیں ان کو کیسے پتہ چل گیا. حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ باتیں ان کو جن بتاتے تھے اور جنوں کو نئی باتوں کا پتہ چلتا تھا فرشتوں کے ٹھکانوں کے پاس جا کر. تو یہ ایک قسم کی اللہ میاں کی باتوں کی جاسوسی کرتے تھے جن. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو پیدا کرنے کے بعد حضور کا ایک معجزہ یہ دکھایا کہ جنوں کا آسمان پر داخلہ بند ہو گیا. اور جب کبھی کوئی جن آسمان کی طرف جائے تو تم نے دیکھا ہوگا، لڑکیاں دیکھتی ہیں، مائیں بہنیں دیکھتی ہیں، بچے دیکھتے ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں کہ آسمان پر ستارہ سا ٹوٹتا ہے اور دور تک ایک شعلہ سا چلا جاتا ہے. لوگ یہ کہتے ہیں ستارہ ٹوٹا، لیکن قرآن یہ کہتا ہے فاتبعہ شہاب ثاقب کہ یہ ستارہ ٹوٹا نہیں بلکہ ستارے کی شکل میں آگ سے بنا ہوا فرشتوں کا برج ہے جو جاسوسی کرنے والے شیطانوں اور جنوں کو لگتا ہے. اگر وہ لگ گیا تو وہ بالکل جل کر خاک سیاہ ہو جاتے ہیں جن، اور اگر وہ بچ گیا تو زخمی ہو کر بھاگتا ہوا زمین پر آ جاتا. تو یاد رکھو یہ آج کل کی سائنس، آج کل کا فلسفہ، آج کل کی اسکولوں کی تعلیم چاہے کچھ بھی کہے کہ یہ ستارہ ٹوٹا ہے یا یہ آسمان کے اندر فضا میں پھیلا ہوا بارود ہے، یہ کچھ مادہ ہے جو لوہا اور پتھر ہے، یہ پھیل جاتا ہے پھر یہ جمع ہوتا ہے تو جب بجلی چمکتی ہے تو یہی پھٹ کر نیچے گرتا ہے اور آسمانوں کے اندر رات کو نظر آتا ہے یہی کچھ ہوتا ہے. تو یاد رکھو شریعت اس کو نہیں مانتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہ جب تم دیکھتے ہو کہ ستارہ کا ٹوٹا تو یہ سمجھ لو کہ کسی فرشتے نے جن کو گرز مارا اور جن گرزوں کی وجہ سے نیچے بھاگتے ہیں
تو یا تو زخمی ہوتا ہے کوئی یا مر جاتا ہے. ہماری آنکھوں سے جنوں کو رکھا کیا ہے اوجھل, اس لیے نہ ہم ان کو زندہ دیکھ سکتے ہیں نہ مردہ دیکھ سکتے ہیں. ہاں خدا نخواستہ کسی مسلمان کے گھر میں جب جن ڈیرا لگا دے یا اس کا آنا جانا شروع ہو جائے, کمرے میں کوٹھی میں وہ ڈیرا لگا دے, کسی بچے کو تنگ کرے, عورت کو تنگ کرے, ہمارے گھر میں چلنا مکان کچھ بھاری ہو گیا, حالانکہ مکان تو زمین پر ٹکا ہوا وہ بھاری کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں فلانے کمرے میں کچھ ڈر لگتا ہے. بعض عورتیں کہا کہ ہمیں بابا نظر آتا ہے. وہ یاد رکھو بابا صاحبہ کوئی نہیں, وہ شیطان کا چھاپا ہے, وہ بابا نہیں, وہ ابلیس جن ہوتا ہے. وہ مولویوں کی شکل بناتا آتا ہے, پیروں کی شکل بن کر آتا ہے, داڑھی رکھ کر آتا ہے, اچھا لباس پہن کر آتا ہے. عورتیں نرم عقیدے کی ہوتی ہیں, نرم دل کی ہوتی ہیں, یہ سمجھتی ہیں کہ کوئی ولی اللہ آ گیا. یاد رکھو کہ ولی اللہ لوگ کسی مخلوق کو ستایا نہیں کرتے. ولی کے جتنے اللہ کے ولی ہیں, یاد رکھنا ہوتے ہیں, یہ بات خاص طور پر یاد رکھیں. جلدی وہی گمراہ ہوتی ہے, بابوں سے وہی جلدی ڈرتی ہے, فقیروں کے پاس آ کر, جادوگروں کے پاس آ کر پھر بابے کے لیے منتیں مانتی ہیں, نظریں نیازیں دیتی ہیں. ان بدماشوں کے لیے وہ کھانے پینے کا سامان ویران کرتی ہیں, چور کٹوں کو کھلاتی ہیں, پیسہ بھی ضائع ہوتا ہے, عقیدہ بھی برباد ہوتا ہے, اور گھر کے اندر شیطان کا ڈیرا لگ جاتا ہے. یاد رکھو جو اللہ کا ولی ہوگا نہ وہ بچوں کو ڈرائے گا, نہ عورتوں کو گھورے گا, نہ گھر کے اندر کوئی شرارت کرے گا, بلکہ ولی کی روح اگر کسی مکان میں آ جائے وہاں تو خدا کی رحمت آ جائے گی. اگر جن ہوگا تو وہ بھاگ جائے گا, اگر کوئی نحوست ہوگی تو دور ہو جائے گی, بلکہ اگر کسی کمرے یا کوٹری میں جن کا ڈیرا ہوگا تو وہ بھی نکل جائے. تو یہ جو بابے صاحب نظر آتے ہیں ان کی وجہ سے ڈرنا ہرگز نہیں, گھبرانا بالکل نہیں. دم درود میں بتا دیتا ہوں, نظرانہ یہ ہے کہ جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر غور کرو, ذہن کو چھوڑ دو, غلط خیال کو چھوڑ دو, جادوگروں کی جادو سے جو نحوست آئی ہے اس کو گھر سے نکال دو.